السلام علیکم جی. اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. کبھی پاناما لیکس تو کبھی وکی لیکس تو کبھی پنڈورا لیکس, تو اب آ گئے ہیں جی پراپرٹی لیکس. پراپرٹی لیکس آنے کے بعد بہت سارے نام آئے ہیں سامنے ان پاکستانیوں کے جن کی دبئی میں انویسٹمنٹس ہیں یا ان کی پراپرٹیز ہیں. اب یہاں پہ دو طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ جی اگر بائی پراپرٹیز ہیں تو کیا ہے, کسی نے اگر ڈکلیئر کی ہوئی ہے پراپرٹی اور اس نے جائز طریقے سے پیسہ کمایا ہے, انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس کا رائٹ بنتا ہے. اور دوسرا جو آرگومنٹ ہے, جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے, وہ یہ کہ وہ افراد جنہوں نے بے شک لیگل طریقے سے پیسہ کمایا ہوا, لیگل چینل سے دبئی میں انویسٹمنٹ کر دی, لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق اشرافیہ سے ہے, ان کا تعلق حکمران ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ حکمران ہے اس ملک کے, اور ان کی جماعتوں نے حکمرانی کی ہے اس ملک میں, اور یہ حکمران دنیا بھر میں جا کے آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور باقی دوست ممالک ان سے پہ قرضے لیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں, آئی ایم ایف سے کہتے ہیں 1 ارب 1.5 ارب دے دیں, کسی ملک سے کہتے ہیں ہمیں 3 ارب دے دیں, کوئی ملک کہتا ہے ہم آپ کو 5 دے رہے ہیں, تو کسی ملک کے سربراہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم آئندہ اتنے عرصے میں 10 ارب انویسٹ کریں گے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب 11 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ اس ملک میں جہاں پہ جی ڈی پی آپ کے سامنے ہی ہے, معاملات 78 ٹریلین کے آس پاس کی جو ہمارے واجبات ہیں, جو ہمارا قرض ہے, وہ لائبلٹیز ہیں, وہ ہیں, تو ایسی صورتحال میں کس منہ سے ہمارے حکمران اوورسیز پاکستانیز اور فارنرز کو کہہ سکتے ہیں کہ جی مہربانی کریں آپ پاکستان ہیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ وہ تبھی کہہ سکتے ہیں اسی صورت میں جب ان کی میکسیمم یا تقریباً ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے, اور ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو مثال قائم کرنی چاہیے. یہ موریلٹی کی بات ہو رہی ہے, یہ لاز کی لیگلٹیز کی بات ہرگز نہیں ہو رہی. یہ جو اعداد و شمار سامنے آئے یہ سینٹر فار ایڈوانسڈ ڈیفنس اسٹڈیز نے حاصل کیے ہیں جی. 58 ممالک کے 74 یعنی کہ 74 میڈیا نامہ نگاروں کے ساتھ 6 ماہ کی تحقیقاتی منصوبے کے بعد یہ نام سامنے آئے ہیں. اور اس میں جی آصف علی زرداری صاحب کے جو 3 بچے ہیں وہ شامل ہیں, حسین نواز, پھر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی اہلیہ شرجیل میمن, سینیٹر فیصل واڈا, فرح گوگی, شیر افضل مروت صاحب, سندھ بلوچستان سے 4 ایم این ایز ہیں اور 6 ایم پی ایز بھی شامل ہیں. اس میں مرحوم جنرل پرویز مشرف صاحب بھی, سابق وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب بھی, اور 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ افسران ہیں وہ بھی شامل ہیں. اب جو محسن نقوی صاحب ہیں وزیر داخلہ, ان کی جو اہلیہ ہیں, ان کی دبئی میں جو جائیداد ہیں, اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے رواں برسی مارچ میں جو سینٹ کے الیکشنز کے لیے کاغذات جمع کرائے تھے اس میں اس پراپرٹی کا ذکر نہیں کیا. جب ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرا دیں گے اس سال, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں کرایا. تو اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے, اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ایسے مسائل ہیں کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں, چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہے, چاہے وہ کوئی اور انڈسٹری ہے, کوئی بھی سیکٹر ہے, تو کیا وجہ ہے کہ جس شخص کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ انویسٹمنٹ میری سیف اینڈ سیکیور رہے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ پاکستان سے بائی انویسٹمنٹ ہو. تو ہم بات کرتے ہیں جی آج اسی ایشو پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آفتاب جہانگیر صاحب اور مبشر بخاری صاحب اور ظفر موتی والا صاحب. ویلکم کہتے ہیں تمام مہمانوں کو. ظفر موتی والا صاحب, آپ بتائیے گا, آپ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں, یہ بتائیں کہ کیا مینٹیلٹی ہے جس شخص کے پاس پیسہ ہوتا ہے بینگ اے پاکستانی, اس کی پریورٹی یا پریفرنس کیوں ہوتی ہے پاکستان سے بائی انویسٹمنٹ کرے؟ نہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ہے, جس میں اس کو اپنے ملک میں ایک قسم کا سٹریس لیول رہتا ہے کہ میری یہ انویسٹمنٹ سیف ہے کہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ملک کا مسئلے بڑھیں گے تو میں کدھر جاؤں گا, میری فیملی کدھر جائے گی. اور اس میں خاص طور پر ہمارا ملک تو اس لیے آگے ہے کہ ہمارے ملک کے جو ایسٹ پاکستان کا انسیڈنٹ ہوا, جو انڈیا سے پارٹیشن کا ہوا, جو اپنا ہماری کمیونٹی خاص طور پر بزنس کمیونٹی کبھی وہ برما گئی, وہ جب فلاپ ہوا, پھر ایسٹ پاکستان میں ہمارے انویسٹمنٹس بہت تھیں, وہ ہمارے کو زیرو ہوئی. وہاں سے لوگوں کو بائی روڈ بھاگنا پڑا, بھگدڑ مچی, اور سب کچھ چھوڑ کر وہ ملٹری کے پلین میں آ کر کراچی میں واپس آئے, ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے. ایون آپ دیکھیں کہ جو گجراتی کمیونٹی میمن تھی, وہ جو یوگینڈا میں تھی, ایڈی امین نے نکالا تھا, وہ انگلینڈ میں صرف ایک بیگ لے کر گھر پہنچے تھے. تو یہ جو شفٹنگ ہوتی ہے, جو مائگریشن ہوتی ہے, جو فورس مائگریشن ہے,
وہ ڈر ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ملک کو ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیف ہیون کے طور پر لوگ کوئی نہ کوئی ایسا پریفر کرتے ہیں ملک یا شہر جس میں وہ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے ہمارے ملک کے اندر، ایسٹ پاکستان میں ہم ڈھاکہ میں بیٹھے ہوں اور اچانک پتہ چلے کہ سقوط ڈھاکہ ہو گیا ہے، 14 دسمبر ہو گئی ہے، تو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے گارڈن میں سپ لگا رہے تھے، اور وہاں پر وہ جو بزنس مین تھے، جوٹ کی فیکٹریاں تھیں، ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں تھیں، ڈھاکہ اسٹاک ایکسچینج تھا، وہ سب زیرو ہو گیا تھا. تو وہ ڈر کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور آپ کو تو یہاں تک پتا ہوگا، آپ کے پاس تو پرانے ابھی اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پی این ایس سی کے تمام شپ وہیں رہ گئے تھے ڈھاکہ چٹاگانگ میں، اور پی این ایس سی کا شیئر ہو گیا تھا صرف 30 پیسے کا. تو وہ جو بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ایک ڈر، وہ سیف ہیون پوری دنیا میں تلاش کرتا رہتا ہے. تو یہ اچھا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ڈسکس کیا ہے بخاری صاحب. ظفر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے بہت بڑی مثال دے دی، اور اس اینگل سے میں نے ابھی تک واقعی میں سوچا نہیں تھا. انہوں نے 71 کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی ریلیٹ کر دیا پری پارٹیشن. تو یہ بتائیں کہ جو اشرافی ہیں اور جو ہمارے سیاستدان ہیں جنہوں نے رول کیا ہے، جنہوں نے رول کرنا ہے اور جو رول کر رہے ہیں، اگر ان کی مینٹالٹی یہ ہے، اگر وہ شور نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر عام پبلک، بزنس مین، کاروباری طبقہ کیسے ہوگا؟ جی صاحب، بہت شاندار بات کی موتی والا صاحب نے، اور یقیناً یہ بڑی انہوں نے دبنگ طریقے سے اور دلیری سے یہ بات کر کے، ادروائز تو یہاں پہ یہ بات کرتے ہوئے بھی لوگوں کے پر چلتے ہیں. پاکستان میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پالیٹکس جو ہے اٹس ناٹ اے چیپ بزنس. ایک پولیٹیشین جو ہے اسی صورت میں پالیٹکس کر سکتا ہے جب اس کے گھر میں دانے پورے ہیں، یا دانے پورے نہیں بلکہ اس کو زیادہ دانوں کی ضرورت ہوگی، زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوگی. مثلاً اگر آپ ایک پولیٹیشین ہیں اور آپ کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس کر رہے ہیں، یا آپ نے ایک پارٹی رن کر رہی ہیں، آپ کو ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ کچھ ڈونیشن سے لیتے ہیں. لیکن چلیے ہم ایوریج ایک ایم پی ایم این اے کی بات کر لیتے ہیں. ایک ایم پی ایم این اے نے اگر اپنی کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس کرنی ہے، روز اسے 2-3 تعزیتوں کے لیے جانا ہے اور ایک آدھ شادی بھگتانی ہے، تو روز کا ₹1,00,000 کا بزنس ہے یہ، کم از کم. گاڑیاں بھی بڑی ہیں، اس میں فیولنگ بھی ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو پالیٹکس جو ہے وہ یہاں پہ امیر ہی کر سکتا ہے، نمبر 1. اور جب امیر لوگ پالیٹکس کریں گے تو آف کورس ان کے پاس پیسہ ہوگا. جیسے موتی والا صاحب نے کہا کہ یہاں پہ وہ سیکیورٹی فیل نہیں کرتے، اگرچہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ایٹماسفیئر دیں. دیکھیں نا پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آنا شروع ہوتی ہے تو کبھی جوڈیشری کی جانب سے آپ کے جو ہیں پاور پروڈیوسرز کے خلاف کارروائی آ جاتی ہے، کبھی ریکوٹک کے خلاف کارروائی آ جاتی ہے. $8 بلین پاکستان کو ہی نقصان ہو جاتا ہے، اسے ہی فائن ہو جاتا ہے. اس کے بعد چلیے ان کو بھی چھوڑیے، پولیٹیشنز کی بات کر لیتے ہیں. کبھی سیف الرحمان کی فون کال پہ مرحوم جسٹس قیوم صاحب ساری پراپرٹی فریز کر دیتے ہیں بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی. اور کبھی نواز شریف کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور کبھی اسحاق ڈار کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ رولنگ ایلیٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ عام امیر آدمی کی کیا بات کریں گے؟ مجھے یاد ہے کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بائی دا وے آئی ڈونٹ اون اینی ہاؤس، لیکن وہ میں نے ایک کانفرنس پہ گیا دبئی، اور جب میں دبئی سے واپس آیا تو مجھے وہاں سے ڈھیر سارے کالز اور میسیجز آیا کرتے تھے کہ جی فلاں ہائٹ میں بڑا اچھا اپارٹمنٹ. چونکہ وہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ دیا جہاں پہ آف کورس میرا نمبر تھا. تو اس کے بعد مجھے کالز آنا شروع ہو گئی کہ جناب یہ، اور دنیا بھر میں جیسے موتی والا صاحب نے کہا تھرڈ ورلڈ کنٹری کے تقریباً موسٹلی آپ دیکھیں لیڈرز کے جو سلیکشن ہوتی ہے وہ فری پورٹ سے اچھا، ہوتی لیکن ہے. بخاری صاحب ایسے میں جب جتنی بھی انسیکیورٹیز ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا، پینا پڑے گا، اور ان کو میسج دینا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستانیز کو کیا ہی ہوگا کہ میں پکچر ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تمام سیاستدان، تمام بیوروکریسی اور تمام سٹیک ہولڈرز اس ملک کے، اس ریاست کے، وہ اپنے سارے ایسٹس باہر سے بیچ بچا کے پاکستان لے آئیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی سچویشن میں حالت ہی بدل جائے گی اس ملک کی؟ میں اسی طرف ہی جا رہا تھا. مجھے یہ بتائیے بھٹی صاحب، بلکہ آفتاب صاحب اور موتی والا صاحب سے بھی میں یہ سوال کروں گا کہ اگر میں باہر ہوں، کینیڈا میں، امریکہ میں یا یو کے میں،
اور میں پاکستان میں پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں اور رہنا میں چاہتا ہوں کینیڈا میں، اور میں اس چیز کی گارنٹی چاہتا ہوں کہ میری پراپرٹی پہ قبضہ نہیں ہو جائے گا، تو کیا ہماری حکومت اس چیز کی گارنٹی کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ویلڈ جواب پوائنٹ، ویلڈ نہیں پوائنٹ. میں دیوانی ہے کیسز تو یقین. ہمارے یہاں 25 30 سال اور 40 سال چلتے ہیں بخاری صاحب. جی بالکل یہی ہے، بالکل یہ 40 سال کیا چلتے ہیں، یہاں پہ 60 سال کے کیسز میں آپ کو، اگر آپ جب بھی کہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا. That's a کرایہ fact. دار کرائے پہ مکان ہی خالی نہیں کیا، تیسری چوتھی جنریشن ان کے کیسز کنٹیسٹ کر رہی ہے، جہاں پہ آپ کا جوڈیشل سسٹم اس طرح ہو کہ کریک ڈاؤن کر کے فریز کر دے، جہاں پہ وہ قبضے کو 60 سال تک ڈیسائیڈ نہ کر پائے، تو وہاں پہ کیسے لوگ کریں گے؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر رولنگ ایلیٹ اس معاملے کو ٹھیک نہیں کر سکتی تو انہیں اس ملک پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. ٹھیک ہے اگر آفتاب صاحب، فیصل واڈا صاحب بہت بھڑک رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ٹائمنگ عجیب سی ہے. آپ بھی سیاستدان ہیں، وہ بھی ایک سیاستدان ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ عجیب سی ٹائمنگ ہے. ان کو شک ہو رہا ہے کہ جب ملک میں کچھ اسٹیبلٹی بظاہر دکھائی دے رہی ہے، جس سے خیر ہمارا اسٹیٹ بینک بھی اگری نہیں کرتا، اگر اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ نکالی جائے تو وہ بھی کہہ رہے کہ جی ابھی اسٹیبلٹی نہیں ہے اس ملک میں، تو خیر ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جائز طریقے سے اپنی جائز کمائی سے خریداری کی ہے. تو ان کے موقف کی آپ تائید کرتے ہیں؟ کیا کوئی بھی سیاستدان، رولنگ ایلیٹ، وہ موجودہ پاکستان کی اکنامیکل فائنینشیل سچویشن میں اس کو زیب دیتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز، ان کی انویسٹمنٹس پاکستان سے باہر ہوں، نہ کہ وہ پاکستان میں کریں انویسٹمنٹس؟ جی بہت شکریہ بٹی صاحب، اور بخاری صاحب کو اور ظفر موتی والا صاحب کو میرا سلام. دیکھیں بات یہ بٹی صاحب، میں تو بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں اور اکثر اسی وجہ سے اعصاب میں بھی رہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ جب الیکشن میں آئیں، وہ سیاست میں آئیں تو پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرا کے لائیں. وہ بتائیں کہ میرے پاس کتنے ایسٹس ہیں، ملک سے باہر کتنے ایسٹس ہیں، ملک کے اندر میرے پاس کتنے ایسٹس ہیں، تاکہ آپ جب تک مثال نہیں بنیں گے، آپ لوگ اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے تو باہر کے دوستوں کو کیسے کہیں گے کہ آئیں ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں. میں نے تو بہت ساری دی تھی تجاویز ایک عام سے آدمی کے طور پر، کوئی میں باہر معاشیات تو نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا جیسے کہ جی باہر فورن میں جو پاکستانی ہیں وہ باہر رہتے ہیں تو ان کو جو ہے پاکستان پیسہ لائیں تو یہ انسینٹیو دیے جائیں تاکہ وہ وہاں کے بینکوں سے نکال کر، وہاں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پاکستان کے بینکوں میں اپنا پیسہ رکھیں، اور جب وہ لے کے جانا چاہے باہر 4-5 سال کی ان کو ایک وہ لگا دی جائے، اور اس کے بعد وہ لے کے جانا چاہے تو وہ اپنا پیسہ ڈالر کی صورت میں لاتے ہیں تو ڈالر کی صورت میں واپس لے جائیں. لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ کچھ سنجیدگی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، میں تو سیاستدانوں کی بات کروں گا، دوسروں کی بات تو میں کر نہیں سکتا، دوسروں کی بات کروں گا تو میں شاید دوبارہ پروگرام میں بھی شرکت نہ کروں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پہلے تو مثال دینی چاہیے، مثال بننی چاہیے ہم سیاستدانوں کو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بٹی صاحب. میرا کچھ عرصہ جاپان میں گزرا تو میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ تم لوگ ایک کہتے ہو اس سے، نس سے، یہ سینس سے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ یقین کریں بٹی صاحب، وہ جب میں نے سنا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جاپان کی معاشی صورتحال بہت خراب تھی، وہ جنگی قوم تھی، لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی. ہیروشیما ناگاساکی کی بات تو جی ہاں. تو معاشی صورتحال جب خراب تھی تو وہ جو جاپانی تھے وہ ملک سے مائگریٹ کر گئے، وہ زیادہ تر گئے جنوبی امریکہ کی طرف، برازیل میں گئے، چلی میں گئے، فیوجی میں گئے. آپ کو پتا ہوگا فیوجی کا ایک پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ جاپانی تھا، تو وہاں چلے گئے. جب ان کو ضرورت پڑی جاپان کو تو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ بھائی جتنے جاپانی ہیں جو اس ملک سے باہر گئے اور خوشحال ہیں وہ جاپان میں واپس آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں جاپان کی ترقی کے اندر. آپ یقین کریں جو لوگ تو آئے ان کو انہوں نے سر کا تاج بنایا، جو لوگ نہیں آئے تو جب معاشی طور پر جاپان مضبوط ہو گیا تو وہ پھر نوکریوں کے لیے آتے تھے. تو نوکریوں کے لیے جب آنے لگے تو ان کو کہا گیا کہ نہیں، جب ضرورت تھی سب تم آئے نہیں ہو، اب صرف تم ویزا لے کر آؤ گے، 1 سال کا ویزا، 2 سال کا، 3 سال کا ویزا لے کر ہماری فیکٹریوں میں کام کرو گے اور پھر اس کے بعد واپس جاؤ گے. اب تمہاری گنجائش نہیں ہے پاکستان میں. یہی صورتحال پاکستان اور یہ آپ کی کوئی ہے. کتابی باتیں نہیں بتا رہے، کوئی داستان نہیں سنا رہے، کوئی کہانی نہیں سنا رہے، یہ فیکٹ ہے، ریالٹی ہے. بالکل بالکل ریالٹی میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. اچھا آپ یقین کریں کہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، ظفر موتی والا صاحب کو پتہ ہے اس وقت بالکل زیرو ہوئی ہوئی ہے، پراپرٹی کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی کسی چیز میں. کیوں کہ جب آپ کا بینک جو ہے 20% کا اور 22% انٹرسٹ دے گا تو لوگ پاگل ہیں کہ جو لوگ پراپرٹی میں یا کسی اور کاروبار میں لگائیں گے وہ بینکوں میں رکھ کر انٹرسٹ نہیں لیں گے.
تو بھائی ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جتنا منیمم کر سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو اتنا کم کریں اور لوگوں کو انسینٹیو دیں, کہیں کہ بھائی جس نے کنسٹرکشن کرنی ہے, گھر خریدنا ہے, اس کو بہت ہی معمولی انٹرسٹ کے اوپر ہم لون دیں گے, 1%, 2% پہ. ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ اس سے ٹیکن. ہوگا کیا کہ جو ساتھ آپ کی انڈسٹریاں چلنے شروع ہو جائیں گی. 30 سے 35 انڈسٹری چلتی ہے ایک کنسٹرکشن کے ساتھ. آپ کی اس میں جو 30-35 انڈسٹری سے آپ ٹیکس لیں گے, اس سے آپ کی خوشحالی آئے گی. ٹھیک ہے, آپ پوائنٹ ٹیکن. اسی طرح موٹر انڈسٹری ہے, اسی طرح کوئی اور چیزیں, بے شمار چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تھنک ٹینک ہے ہی نہیں, کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے. سب نے آسانی سوچی بھی ہے کہ 1 گھنٹے کی فلائٹ پہ دبئی چلے جاؤ 2 گھنٹے کی, اور پیسہ وہاں سیف ہے, وہاں پہ جاؤ انجوائے کرو, واپس آ جاؤ, کرائے پہ دے دو, کرایہ کھاتے رہو. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. ظفر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے چیدہ ایسے پوائنٹس ہیں, اقدامات ہیں جو کہ حکومت کو اٹھانے چاہیے اور فوری طور پہ وہ کنونس کریں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں؟ اور کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں اور کون سے ایسے ایشوز ہیں؟ انسیکیورٹی کا تو آپ نے ذکر کر دیا, اس کے علاوہ سسٹم میں کیا مسائل ہیں, کیا گلیچز ہیں؟ دیکھیے, پاکستان میں ایز آف بزنس بالکل ختم ہو گئی ہے. جو ملک پہلے ایز آف بزنس میں مشہور تھا کہ بڑی تیزی سے ہم لوگوں کو کوئی فیکٹری لگانی ہو, کوئی کچھ کرنا ہو, ایون 80s اور 90s تک منموہن دیسائی تو پاکستان کو دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ دیکھو ہم تو آئسولیٹڈ اکانومی میں بیٹھے ہیں اور یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. تو آپ کی کرنسی سٹیبل, آپ کا ایگریکلچر کا بیس سٹیبل, آپ کا ایریگیشن کا بیس فرسٹ کلاس, آپ کا انفراسٹرکچر بھی مضبوط, تو وہ سب تھا. لیکن جیسے انہوں نے یہ فارمولا خود اپنانے لگے تو وہ کہاں نکل گیا, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, ہم یہاں رہ گئے. انسیکیورٹی کے علاوہ فالو دا لیڈر کا ہوتا ہے, جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پارک کرنے والے ہیں وہ خود حکمراں ہیں, اگر وہ دبئی میں پارک کر رہے ہیں, وہ ورجن آئلینڈ میں پارک کر رہے ہیں, وہ اپنا کیمن آئلینڈ میں پارک کر رہے ہیں اپنا پیسہ, تو وہ کیوں اپنا لائیں گے؟ دوسری بات, جو پراپرٹیز کی آپ بات کر رہے تھے, ہمارے پچھلے گورنر کا میں پورا نام بھول گیا, جو چودھری صاحب تھے جو انگلینڈ سے آئے تھے, کیا نام تھا ان کا؟ جی, پنجاب کے گورنر. ہاں جی, چودھری سرور صاحب. جی چودھری سرور جیسے ہی صاحب اترے گورنر پنجاب تو انہوں نے پہلا کہا کہ مجھے یو کے سے صرف ایک ہی کوشچن پوچھا گیا ہے جب میں پاکستانی پولیٹکس میں آیا, کہ سر وہ ہماری پراپرٹی جو سیالکوٹ میں اور گجرانوالا میں اور پڑی تھی, وہ ہمارا چاچے کا بیٹا نے پھپھی کا بیٹا کھا گیا ہے, اس کا کیا کریں؟ کا 70% پورے پنجاب کی جو پراپرٹی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کیس چل رہے ہیں, کیونکہ وہ بندے گئے ہوئے تھے انگلینڈ بیچارے محنت کرنے, مزدوری کرنے, کیب چلانے. ان کی زمینیں جو یہاں تھی, جب وہ بھاؤ بڑھے تو قبضہ گروپ نے کر دیا. تو چودھری سرور کو یہ ٹاسک تھا ادھر کے برٹش پاسپورٹ ہولڈر جو پاکستانی تھے, چاہے وہ برمنگھم میں ہو, چاہے لیڈز میں ہو, چاہے بریڈفورڈ میں ہو, کہ یہ ہمارے مسئلے حل کرے. میں نے بڑا اپریشیٹ کیا چودھری سرور کی بات کو کہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ظفر صاحب, یہ تو آپ نے ان کی ایگزامپل دی اوورسیز کی, جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ بس رہے ہیں, یہیں پہ کھا رہے ہیں, یہیں پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, وہ کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پروجیکٹ ان کو زبان دیتا ہے, کمٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ کو پروجیکٹ 3 سال کے بعد ہینڈ اوور کر دیں گے, وہ 10-15 سال تک ہینڈ اوور نہیں کر پاتے, کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, نہ ان کو کوئی سیکیورٹی پہلے پے کرنی پڑتی ہے کہ جی کوئی حکومتی ادارہ ہو جس کے پاس سیکیورٹی پڑی ہو جس میں سے نکال کے وہ انویسٹر کو دے دیں گے, ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے. بھائی یہ دھماکہ جب آپ کھلے گا نا تو آپ کو پتہ چلے گا, یہ دھماکہ اسٹاک ایکسچینج کے دھماکے, کپڑا مارکیٹ کے دھماکے, یہ سب کے سامنے 100 گنا بڑا بم ہے. یہ جیسے وہ نہیں ابھی کرتے کہ ہیروشیما کا سے 40 گنا بڑا بم بن گیا ہے, 100 گنا بڑا بن گیا ہے, ناگاساکی کے 100 گنا, ایسے دھماکے. یہ پورا پنجاب کا جو بیلٹ ہے, جو لاہور میں یہ کام چل رہا ہے, جو اسلام آباد میں چل رہا ہے, جو ادھر ادھر چل رہے ہیں, یہ ایسے ہی چل رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے, سرٹیفائیڈ ہے, آپ کی پروگریس کہاں تک ہوئی ہے. دیکھیں پھر آپ سر این او سی ملی نہیں ہوتی, این او سیز ہوتی نہیں ہے, اس سے پہلے سوسائٹیز پہ کام شروع ہو جاتا ہے, بک بھی جاتی ہیں, بینک اکاؤنٹس بھی کھل جاتے ہیں, تو اس میں کون سی کوئی مشکل بات ہے؟ بلکہ بخاری صاحب لاسٹ میں آپ سے اس پہ لینا چاہوں گا پوائنٹ آف ویو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکل کام ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہی نہ کھلنے دیا جائے, بینک میں سمپل سا ایس او پی ہو جائے کہ جی حکومت اسٹیٹ بینک کی طرف سے آرڈرز آئیں کہ آپ کسی بھی سوسائٹی کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے جب تک وہ آپ کو ساری این او سیز نہیں دکھاتے, سمپل از دیٹ. جی بھٹی صاحب, میری آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ
کھلوانے کے لیے میرے دانتوں میں پسینہ آ گیا تھا. لیکن جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں. آپ کن کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا تھوڑی سی بات, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا چینل اس کا مکمل ہو سکتا ہے کہ نہیں. پاکستان میں اب آپ ہاؤسنگ کوشش سوسائٹی کریں کے گے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو اونر ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل چلا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ بہت بڑا نیوز میڈیا گروپ چلا رہا ہے. اسی طرح دبئی میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک کا ایک بہت پرانا اور بڑا پاپولر چینل ہے. آپ کس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. بلکہ چلیے یہ تو میں بڑی مچھلیوں کی بات کر رہا ہوں, ایک چھوٹی مچھلی کی بات کر رہے ہیں. لاہور سے وہ حکمران جماعت کے ایک MP ہیں, انہوں نے ریسنٹلی 70 بندے فائر کیے اپنی میڈیا آؤٹ لیٹ سے. وہ بھی چینل چلا رہے ہیں اور ان کے بارے میں سب جانتے ہیں. یہ میں عرض کروں, ایک پنچ لائن لیتے جائیے مجھ سے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اپنے اندر پرج کرنا پڑے گا, اور جو لینڈ انکروچر یا سمگلرز یا بلیک منی چھاپنے والے یا ڈونرز, آپ انہیں سپیس کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں. جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ان سے اپنی پارٹی کو خالی کرنا پڑے گا, ورنہ اس طرح کے بات جو ہیں وہ ہم جیسے دیوانے کرتے رہیں گے, چونکہ ہمارا تو کوئی سٹیک نہیں ہے کم از کم اس. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. ناظرین, گفتگو جاری رہے گی. اس ٹاپک پہ ہم نے بات کر لی ہے. بریک سے واپس آئیں گے, بریک کا وقت ہو چاہتا ہے, بار بار مجھے کہا جائے بریک لے لیں. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ PTI کے جو کیسز تھے 9 میں, کہ اس میں کافی ساری مستقل ضمانتیں جو ہیں منظور ہو گئی ہیں. اس میں کون کون سے ان کے رہنمائیں اور ورکرز ہیں, ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ اور گورنر KP, ان کی محاذ رائی لگتا ہے ایسے جیسے کوئی ٹین ایجرز کی کوئی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اب CM صاحب نے KP ہاؤس سے گورنر صاحب کا جو انیکسی سے سامان ہی نکال کے باہر پھینک دیا ہے, اور اس پہ وہ فخریہ سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے. پھر کشمیریوں نے پہلے احتجاج کیا, مالاکنڈ کے تاجروں نے احتجاج کیا, پھر بلوچستان کے کسانوں نے کیا, اس پہ ہم نے کل بات بھی کی. اب سابق فاٹا کی جو مسلح خاصہ دار فورس ہے اس کا احتجاج سامنے ہے جی. اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ محمد ایجنسی جو پہلے سابقہ محمد ہوتا تھا, وہاں پہ جی اب DPO آفس کو تالے لگا دیے گئے ہیں. تو ان کا کیا احتجاج ہے, کیوں احتجاج کر رہے ہیں, وہ کیا مانگ رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ مزید بھی کچھ ایشوز ہیں, اس پہ ہی بات کریں گے. خاص طور پہ کینیڈین سرزمین پر جو قتل ہوا تھا اور اس میں بھارتی گورنمنٹ کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک جی. ہمیں جوائن کیا ہے صوبیہ شاہد صاحبہ نے اور عمران ایاز صاحب نے جی. عمران ایاز صاحب ہیں بیورو چیف سچ نیوز پشاور سے. ویلکم کہتے ہیں مہمانوں کو. عمران صاحب بتائیے گا, یہ خاصہ دار فورس کا جو احتجاج اس وقت جاری ہے اور DPO آفس کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں ایک دو جگہوں پہ, تو معاملہ اصل میں ہے کیا, اور اب تک کیا وہاں کے اعلیٰ حکام نے اس ایشو کو سیریس لیا ہے؟ یہ کہ تقریباً 6 سال قبل ہے بھی علاقے جن کو علاقہ غیر بولتے تھے, اس کے بعد وہ بندوبستی علاقوں میں شامل ہوئے ہیں اور وہ ضم ہوئے مختلف علاقوں میں. تو ضم ہونے کے بعد ایک وہاں پہ خاصہ دار فورس تھی, لیویز تھی وہاں پر. تو انہوں نے ایک 22 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس کو سائن کیا, بھی شامل تھا. باہر سے کوئی پولیس اہلکار سوائے DPO کے اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا, جو SP رینک کا ہوگا, وہ صرف یہاں پہ تعینات ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی پولیس اہلکار باہر سے نہیں آئے گا, اور یہاں پہ جو لوگ تعینات ہیں ان کو باہر کی جگہ پر دوسری جگہ پہ تعینات نہیں کیا جائے گا. تو اب یہ جو خاصہ دار فورس ہیں اور جو لیوی سرکار ہیں, گرچہ ان کے مطالبات بہت زیادہ ہیں اور متعدد انہوں نے اپنے مطالبات جو وہ پیش کیے ہیں, جن میں اسلحے کے حوالے سے ان کو تحفظات ہے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. سروس سٹرکچر کا ان کا مسئلہ ہے کہ سروس جو سٹرکچر ہے ان کا وہ ابھی تک نہیں ہے ان کی. دوسری ہے کہ ترقیاں جو ہیں وہ ان کی رکی ہوئی ہیں, کوئی سٹرکچر نہیں بن رہا, کوئی سسٹم نہیں بن رہا کہ ان کی ترقیوں کا کوئی سسٹم ہو. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ پولیس اہلکار جو ہیں اب وہ ان علاقوں میں تعینات ہونا شروع ہو گئے ہیں. SP رینک کے مختلف انویسٹیگیشن کے علاوہ بھی مختلف علاقوں کے SHO جہاں پہ آ کے تعینات ہونا شروع ہوئے ہیں. تو اس پر جو ہے ان لوگوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے. اور ظفر پہلے صاحب یہ احتجاج بتائیے کا گا کہ سلسلہ کیا جو ہے ان یہ کی ضلع جو محمد سے شروع ہوا. تنخواہیں ہیں, ان کی جو تنخواہیں اور ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, وہ کیا کم ہے ریگولر فورس سے؟ جی بالکل. جو بندوبستی علاقوں میں جو پولیس تھی, پہلے جو پولیس اہلکار تھی, ان کے نسبت جو ہے ان کی تنخواہیں اب بھی کافی کم ہے, اور ان کے جو مرات ہیں وہ بھی کم ہیں. شہداء پیکج ان کو نہیں مل رہا. ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ شہداء پیکج بھی ہے, کیونکہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ فرنٹ لائن کے سارے لوگ یہ
पुलिस एहलकार जो है तकरीबन 28,000 के करीब पुलिस एहलकार जो है इन तमाम ٹھیک ہے इलाकों में عمران जो صاحب, है اب ایسے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے موجودہ کے پی کے صوبے میں, ایسی صورتحال میں ڈی پی آفیسز کو تالے لگ جائیں, خاصہ دار فورس جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, تو پھر انٹیریئر منسٹر اور آئی جی پولیس جو ہے وہ ان کا کیا اسٹیٹمنٹ اب تک سامنے آیا, ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے مختلف علاقوں میں وزیرستان, خیبر, ضلع خیبر اور ضلع ممن, یہاں جو ہے کام مکمل جو ہے وہ بند ہوا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو آگے اس میں وہ پولیو کا بھی بائیکاٹ کریں گے اور وہ پولیو کے جو اہلکار ہیں ان کو کسی قسم کی سیکورٹی فراہم نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ سائلین ہیں ان کو جو ہے ایف آئی آر کرانے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ تانے ہیں ڈی پی آفس جو ہے ان کو تالے لگ چکے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ جو یہاں کی پولیس سرکار ہے وہ جو افسران ہیں ان کا کیا کہنا ہے, تو جو ان کے ترجمان ہیں ان سے جب میری بات ہوئی ان سے جو آج میں نے ان سے حوالے سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ متعدد مطالبات جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں, جبکہ کچھ مطالبات ایسے تھے جن کے حوالے سے ہم نے صوبائی کابینہ کو جو ہے جو صوبائی حکومت ٹھیک ہے ہے, ان کو پوائنٹ ٹیکن, سفارشات لیکن موضوعات. ہڑتال اب تک جاری ہے, فی الحال ہڑتال جی جاری ہے. جاتا ٹھیک ہے. صوبیہ صاحبہ, آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, یہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا کہ سڑکوں پہ آؤ, احتجاج کرو, پہیہ جام ہڑتال کرو اور آپ کے مطالبات مانے جائیں گے. کشمیر میں تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے. پچھلے سال مئی کے مہینے میں انہوں نے احتجاج کیا لیکن کچھ نہ ہوا, انہوں نے مطالبات سامنے رکھے اور انہوں نے ملاقات بھی کی, لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ان کے مطالبات نہیں مانے. لیکن جب پہیہ جام ہڑتال کی پتھراؤ ہوا, آمنا سامنا ہوا, کنفرنٹریشن ہوئی, تو فوری طور پہ وزیر اعظم پاکستان نے اجلاس بھی بلا لیا, آٹا بھی سستا ہو گیا, 2000 کا من ہو گیا, بجلی بھی 3 روپے کی یونٹ ہو گئی, 300 یونٹ تک. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹرینڈ بڑا خطرناک ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے؟ اب دیکھا دیکھی ہر شخص اس چیز کو اپنا رہا ہے کہ ٹھیک ہے احتجاج کرو, آپ کا حق مل جائے گا, نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. بالکل جی, یہ پیداوار کا حصہ ہے بٹی صاحب. یہ کس نے اسٹارٹ کیا؟ یہ صرف پی ٹی آئی کی پارٹی نے, یہ عمران خان نے. عمران خان 2014 پہ کنٹینر پہ کھڑا ہو کے پورے ملک لیکن بانی پی ٹی آئی تو اس وقت جیل میں ہے, وہ کشمیر تو نہیں گئے. نہیں, لیکن اس نے اس بچوں کو, اس لوگوں کو 10 سال یہی سکھایا نا. اچھا 2013 سے اس نے کیا لوگوں کو سکھایا ہے؟ اب لوگ تو بانی پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں نا. اچھا, آپ سمجھتی ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں؟ اس کو یہی بچے, جو آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ایک کلاس میں میرے حساب سے 25 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا 40 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. 40 اسٹوڈنٹ میں صرف 5 یا 10 اسٹوڈنٹ اس طرح ہے جس کو اپنے ٹائم کا, اپنی فیملی کا اور اپنی وقت کا احساس ہوتا ہے, وہ پڑھتا ہے اور اس پہ کنسنٹریشن دیتا ہے اور اسکول جاتا ہے, گھر آتا ہے اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دیتا ہے. باقی میرے خیال سے 30 بچے جو ہوتے ہیں نا, وہاں جہاں ڈول باجا ہو, جہاں سے کام چوری ہو, جہاں سے کلاس کو بمپ کرنا ہو, جہاں سے جو بھی کرنا ہو, تو وہ بچے وہی کرتے ہیں. وہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ وہ موبائلوں پہ. اچھا, لیکن صوبیہ صاحبہ قطع کلامی کے لیے معذرت, اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ تو بچوں کی, نوجوانوں کی بات کر رہی ہیں. مالاکنڈ میں تاجروں نے ہڑتال کی تھی اور دیر, اپر دیر, لوور دیر, مالاکنڈ پورا بند تھا. بٹی صاحب دیکھیں, 9 مارچ پہ جو ہوا اور ابھی تک ان لوگوں کو سزا نہیں 9 مئی 9 مئی کو جو ہوا, جس پہ ان لوگوں کو سزا نہیں ملی. اور اگر وہ سزا اس سال میں ملتی اور یہ لوگ تو بگار ہو جاتے, آئندہ یہ کام نہیں کرتے. لیکن جب تک وہ ابھی منسٹریوں پہ بیٹھ گئے, وہی 9 مئی کے جو ذمہ دار ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, وہ منسٹر بن گئے, وہ اسمبلی میں بن گئے, تو ہر بندے نے یہ ٹرینڈ کر دیا نا کہ کچھ بھی کرو. کل اگر آپ کے یہ آفس ہے اور آپ کسی کی بات نہ مانے تو آپ کے یہ ورکر اٹھے گا اور آپ کے آفس کو جلائے گا, توڑے گا. ٹھیک ہے نا, تو آپ ان کو وہ حق دیں گے. تو یہی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے اور یہ 9 مئی سے ابھی چلا ہے کہ ادھر کچھ بھی کرو کچھ نہیں ہوگا. میں آفتاب صاحب سے بھی موقف لے لوں. جی آفتاب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پنپتا جا رہا ہے ٹرینڈ کہ اپنے حق کے لیے آپ ہڑتال کریں, پہیہ جام کریں اور بازار دکانیں سب کچھ بند کر دیں, اب تو تھانے ہی بند ہو گئے ہیں, ایف آئی آرز نہیں ہو رہی, ڈی پی او دفتر بند ہیں, تو یہ کتنا خطرناک ہے یہ ٹرینڈ, اور اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میری بہن نے تو سیدھا ہم پر الزام لگا دیا نا کہ جی پی ٹی آئی والے اس کے ذمہ دار ہیں. تو جو باقی بچی کی ہے لیڈرشپ, ان کو اندر ڈال دیں.
سمجھے نا. تو تاکہ یہ کہ مسئلہ حل ہو جائے, جب ساری لیڈرشپ اندر ہوگی تو پھر یہ ساری چیزوں کو کون لیڈ کرے گا. لیکن آفتاب صاحب جو عوامی کمیٹی کے جو رہنما تھے چند, انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا اور ڈس اون کیا. انہوں نے کہا کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایموشنل ہو کے نعرے لگا دیے. ہم نہیں, یہ بات نہیں ہوتی. آپ کا دیکھیں, عوام کا جو ذہن ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. لوگ وہ 3-4 لوگوں کی باتیں نہیں سنتے. جو کام آج آپ نے کیا کہ جی یہ بجلی کے یونٹ جو ہے وہ کم کر دیے, 3 روپے کر دیے, آٹا سستا کر دیا, تو اب اس کو دیکھ کر جو آزاد کشمیر کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کا اثر تو یقیناً پاکستان میں بھی پڑے گا. ٹھیک ہے, اب آپ سے جو میں اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں آفتاب صاحب, کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی میں اور 4-5 سال ہو گئے ہیں فاٹا کے انضمام کو, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا؟ ان کو کیوں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کیوں نہیں برابر کیے جا رہے؟ جی بالکل, آپ نے بڑا مناسب سوال کیا. دیکھیں, ہماری حکومت تھی وفاق کے اندر 3 سال حکومت رہی, جس میں 2 سال تو آپ کے سامنے کورونا اور یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جب دوبارہ الیکشن ہوا ہے تو وہ ایسی کیا وجوہات تھی کہ جس میں دوبارہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کو ایک بڑی وکٹری ملی. حالانکہ اگر آپ یقین کریں کہ معاملات کو یہ طے کر لیتے اپنے کیئر ٹیکر زمانے کے اندر, اور جس کے اندر تو حکومت کوئی اور کر رہا تھا نا, وہ ادارے کر رہے تھے کہ جن کا کام نہیں تھا انہوں نے حکومت کی. ان کو چاہیے تھا کہ عوام کے مسائل کو, اور جو کیئر ٹیکر تھے ان کو چاہیے تھا کہ عوام کے مسائل کو حل کرتے. اور یہ کتنی بڑی زیادتی ہے, میں تو بالکل زیادتی کہوں گا کہ جی شہر میں رہنے والے پولیس والے کو تو آپ دیں ساری پریویلیج, اور جو گاؤں وغیرہ میں دوسری جگہ پہ ہے تو وہاں نہ دیں. آپ کو سب کو برابر کا ٹریٹ کرنا پڑے گا. آپ کو خاصادار کو بھی وہی مراحت دینی پڑے گی جو کہ آپ شہر میں پولیس والوں کو دیتے ہیں اور دوسرے اداروں کو دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ابھی اس وقت پاکستان بہت مشکل حالات میں, بٹی صاحب ہمیں لگ رہا آسان ہے کیونکہ میں گھر میں آرام سے بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. حقیقت میں لوگ بہت پریشان ہیں, لوگوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے. آپ یقین کریں کہ کسی وقت یہ لوا پھٹ جائے گا. اس سے پہلے ہمیں چاہیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں کیسوں سے نکل کر ہمیں ہر ادارے کو دیا جائے. بخاری صاحب, اچھا اب میں جب یہ سوال کروں گا تو پھر کہا جائے گا کہ جی میں جمہوریت کی یا سیاسی نظام کے خلاف ہوں. اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی نظام اور جمہوری نظام کی ناکامی اور فیلئر ہے, کمپلیٹ فیلئر ہے, کہ جس شخص کو, جس طبقے کو, کسانوں کو, مزدوروں کو, وہ چاہے وہ پولیس والے ہیں ان کو, وہ جس کو اپنا حق چاہیے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان کی بات مان لی جاتی ہے. تو کیا اب اس طریقے سے ہر شخص اپنا احتجاج کر کے اپنا حق لے گا؟ آج شکر ہے بلاول بھٹو زرداری نے کسانوں کی آواز بڑے اچھے طریقے سے اٹھائی ہے. مطلب میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں جب بھی آواز اس طرح کی اٹھتی ہے. ادروائز تو لوگ صرف ایک سینٹینس کہہ کے پھر اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز پہ چلے جاتے ہیں. ان کی سپیچ پہ اچھا تھا, لیکن یہاں پہ چونکہ عوامی نمائندے حکومت پیسفل پروٹیسٹ کو کچھ نہیں سمجھتی, اور یہاں پہ پھر وہ مائٹ از رائٹ والا جو ہے وہ سینیریو ہو جاتا ہے. اور یہ آج کا نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی 4 دہائیوں سے پھر یہی ہو رہا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس ٹرینڈ میں کچھ اس شدت آتی جا رہی ہے؟ جی اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے, چاہے اس میں کسی گورنمنٹ کی تخصیص نہیں ہے, اور جب آپ ایڈریس نہیں کریں گے کسی ایشو کو, لوگوں کے جینوئن ایشوز کو, تو اور پھر اس کے بعد آپ کپلڈ وتھ پاورٹی اور فرسٹریشن, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, آپ کو دن بدن یہ بڑھتے نظر آئیں گے. اور یہ آنے والے دنوں میں آپ اور بڑے گروپس کو دیکھیں گے جو اس لیے فوری طور پہ ابھی تھینکس گاڈ کے جو کسانوں کا پروٹیسٹ پنجاب میں تھا اس کو انہوں نے پروٹیسٹ ضرور کیا ہے لیکن وہ وائلنٹ نہیں ہوا, اس کو کنٹرول کر لیا ہے. یہی اسٹریٹجی دوسری جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے. اگر کے پی میں ہو رہا ہے تو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے, اور اگر آزاد کشمیر میں دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے تو انہوں نے ایڈریس کر لیا ہے. اس طرح باقی جگہوں پہ بھی وہاں کی حکومتوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, یہاں پہ کوئکلی میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ پھر یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے بخاری صاحب کہ اگر وہ اپنے حق پہ تھے تو حکومت کا فیلئر تھا اور وہ زیادتی کر رہی تھی ان کو حق نہ دے کے, اور اگر ان کا حق نہیں بنتا تھا اور انہوں نے وہ چیز لے لی جو کہ ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا, تو پھر تو زیادتی ہے. دیکھیے انفارچونیٹلی ایک بہت بٹر ریئلٹی ہے کہ
اگر آپ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کشمیر سے دریائے جہلم آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بجلی ہمارا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ سندھ جو ہے آپ کے ناردرن ایریا سے آتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو آپ سبسیڈائز ریٹ پہ ویٹ اور بجلی دے رہے ہیں، چونکہ بجلی میں وہ کہتے ہیں کہ ہائیڈرو میں ہمارا جو ہے وہ رول ہے، ہمارا کنٹریبیوشن ہے اور ہمارا شیئر بنتا ہے. پھر ویٹ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ ہمارا اور یو این کا چارٹر بھی تو یہی کہتا ہے نا سبسڈی ان کو دینی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ایسا ہے ہی ہے. پوائنٹ ٹیکن. آپ میں ایک فکرہ لیجئے، جی اس ساری صورتحال میں 65% پاپولیشن جو سب سے زیادہ بل دے رہی ہے، جو سب سے زیادہ مہنگا آٹا خرید رہی ہے، کیا کل کو وہ بھی سڑکوں پہ آ جائے؟ اس میں آف کورس ہمیں حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور پوائنٹ عوام ٹیکن. کو بھی دیکھنا پڑے گا، ورنہ پھر اللہ کے سہارے میں پاکستان کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے تمام لوگ وہ لاٹھیاں بندوقیں لے کے سڑکوں پہ آئیے اور ٹھیک ہے احتجاج کیجئے جو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اور جو آپ غلط ٹھیک سمجھتے ہے. ہیں. بخاری صاحب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں بتایا صوبیہ صاحبہ نے کہ آج وہ گئی تھیں کے پی ہاؤس اسلام آباد اور وہ مناظر دیکھ کے آئی ہیں جو کہ گورنر صاحب کا سامان جو ہے ان کے نیکسی سے باہر پھنکوایا گیا ہے سی ایم کے پی کی طرف سے ان کے حکم نامے پہ. اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے. صوبیہ صاحبہ آج بتائیں ذرا آپ کیا دیکھ کے آئی ہیں کے پی ہاؤس اسلام آباد میں؟ میں جی بالکل انفارچونیٹلی میں جب ادھر گئی ہوں اور جب یہ حالات دیکھے اور ادھر ان سے بات کی ہے تو آفس والوں نے بتایا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، کیبنٹ میں میٹنگ ہوئی ہے اور کہا ہے کہ گورنر کو کسی ہاؤس میں نہیں جانا اور اس کمروں میں نہیں آئیں گے، اور اس کا جو ہے سارا سامان باہر نکال دیا ہے. اور یہ اور وہ سامان کیا توڑ پھوڑ کر کے پھینکا گیا یا باہر نکال کے رکھا گیا ہے نیکسی سے؟ بس اٹھا کے نیکسی سے باہر ساری چیزیں رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہے، ڈمپ پڑی ہوئی ہیں. اچھا اب آفتاب صاحب آپ کا اس پہ کیا سٹینس ہے؟ اب میں توقع کرتا ہوں ویسے آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ سیاستدان ہیں، آپ حق کی بات کریں گے چاہے وہ آپ کی پارٹی ہے چاہے وہ آپ کی پارٹی کے سی ایم ہیں. اب پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو سامان ہے جو کہ انیکسی سے باہر نکالا گیا ہے وہ سرکار کے پیسوں سے خریدا ہوا سامان ہے، وہ عوام کے ٹیکس سے خریدا ہوا سامان ہے، یقینی طور پہ ذاتی سامان تو کسی کا ہے نہیں. دوسرا اس حد تک کیوں آ چکے ہیں سی ایم کے پی کہ وہ اتنے ذاتیات تک، اور کابینہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہی ہے اور فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی کنڈی صاحب کا جو سامان ہے گورنر صاحب کا سامان ہے وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد سے باہر پھینک دیا جائے گا. یہ ہمارے سیاستدان میچورٹی کی طرف کب آئیں گے؟ اچھا جی بھٹی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کی مذمت کی جاتی ہے اور میں مذمت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں پر مسئلہ کچھ اور ہے کہ جان کے دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بنیاد ہی غلط رکھیں گے تو بلڈنگ جتنی بڑی مرضی بنا لیں وہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک اس کو گرا کے دوبارہ سے بنیادوں کو سیدھا کر کے آپ بلڈنگ کھڑی نہیں کریں گے. تو دیکھیں جب علی امین گنڈا پور صاحب کو سی ایم بنایا تو پیپلز پارٹی نے چھانٹ کے یہ کہا کہ اسی کے علاقے اسی کی کانسٹیٹوئنسی سے اسی کے رشتہ دار بھی ہوں گے شاید، اور ان کو لا کے گورنر کھڑا کر دیا جائے. اچھا اب جب گورنر کھڑا کر دیا گیا، اب حالانکہ میں کنڈی صاحب اگر ان کے رشتہ دار گورنر بن گئے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں سنے تو صحیح، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب میں گورنر صاحب کے ساتھ کئی پروگرام کر چکا ہوں، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ نے خود دیکھا ان کے بال کاٹ دیے، ان کے اوپر تشدد ہوا، وہ جیل میں گئے، سارا کچھ کرنے کے بعد وہ پھر پیپلز پارٹی کا اس میں کیا لینا دینا تھا؟ اچھا سن تو لیں پوری بات سنیں نا بھٹی صاحب. اس کے بعد جو ہے وہ ایک انسان کے ذہن میں ایک چیز گھوم رہی ہوتی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ ہوا، یہ ظلم ہوا ہے. اس کے مقابلے میں پھر جب لائے تو پھر کنڈی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو کہا کہ جی میں یہ کیونکہ وہ کس بنیاد پر یہ بات ہوئی تھی، آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس بنیاد پر یہ بات ہوئی. تو میرے نالج کے مطابق جو سب سے پہلا بیان آیا تھا کنڈی صاحب کا وہ تو یہ تھا کہ سی ایم صاحب کے لیے بھی کہ جی میں آواز بن کے پی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور صوبے کے حق کے لیے آپ کے ساتھ آواز اٹھاؤں گا. آپ دیکھیں آواز بننا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن آواز کے ساتھ یہ کہنے کا میں تمہارے لیڈ کر دوں گا، میں تم سے بڑا بدماش ہوں. نہیں وہ تو انہوں نے جواب میں دیا نا، وہ انہوں نے جواب میں کہا تھا. ابھی کنڈی صاحب کا ابھی آج کل کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں تو آپ میرے پاس آئیں، آپ نہیں آ سکتے، میں آپ کے پاس کھانے پہ آ جاتا ہوں، ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پارٹیوں سے نکلنا ہوگا، آپ کو عوام کی یہی تو میں کہہ رہا ہوں میں نے تو پہلے کہا کہ جو کیا یہ غلط کیا ہے، لیکن یہ کہ جب ایسا ہوگا
क्योंकि अब मैं ये चाहता कि किसी की नौकरी चली जाए, वरना मैं उसका आयानी शाहिद हूँ कि किस वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की नौकरी चली जाए। ठीक है, समझे ना? ठीक है, पॉइंट टेकन, समझ गया मैं। अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। बुखारी साहब, कल भी हमने इस पे बात की थी और मैं चाह रहा था कि हम इस इशू पे कम डिस्कशन करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो वाक़या, जो फर्नीचर बाहर निकाल देना और काबीना बैठ के, यानी कि आप सोचें कि जिन नुमाइंदगान को वहाँ के अवाम ने वोट दे के सूबाई असम्बली में भेजा है, वो जो कैबिनेट है वो बैठ के वहाँ पे फैसला हो रहा है और फिर ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं और फिर केपी हाउस इस्लामाबाद से गवर्नर साहब का सामान बाहर निकाला जा रहा है, वो भी सरकारी पैसों से ख़रीदा हुआ। ये क्या हो रहा है बुखारी साहब, देखिए, आपको कुछ समझ आ रही है? आफ्ताब साहब अगर इसको माइंड ना करें तो पीटीआई का तर्ज सियासत जो अभी तक मैं समझा हूँ, इनकी पॉपुलैरिटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और यकीनन इनके बानी पीटीआई जो है वाकई में करिस्मेटिक और पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स जो है ना वो केओस के गिर्द घूमती है। और मेरे ज़ाती मुशाहिदे में ये बात आई है कि जितना क्योटिक सिचुएशन होगी, इनकी पार्टी उस क्योटिक सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर लेती है। अब ये जो सूरत हाल है, इसका मैं आप फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। आउटकम या निकलेगा कि दोनों के दरमियान सुलह हो जाएगी, और अगर दूसरी ऑप्शन है और पीटीआई उसके लिए भी तैयार होगी, वो है गवर्नर रूल की बात। क्योंकि देखिए, पहले दिन से आते ही अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक बयान दागा था कि हमें जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इस हद तक कहा कि तुम कौन होते हो मेरे और सूबे के दरमियान, वफाक के दरमियान पुल बनने वाले, तुम तो मेरे कहने पे तुम्हारा नोटिफिकेशन हुआ है, मेरे कहने पे मतलब ये तर्ज तखातब वैसे ही पॉलिटिशियंस और स्पेशली जब वो सीएम बन जाए उनको नहीं सूट करता। और मैं कुंडी साहब पे इसलिए हैरान हुआ हूँ कि उनको जवाब जो उन्होंने दिया लीरो लीर कर दूंगा, ये उनका डिक्शन नहीं रहा। सड़कों पे तो घसीटूंगा। असल में मेरे मकसद ये बुखारी साहब, हमें इनकी लड़ाई से लेने देना नहीं है। अब इस वक्त आप भी नेशनल टीवी पे बैठे हैं, हम भी बैठे हुए हैं, हमारा मकसद ये होता है कम से कम कोई ऐसी बात करें जो कि नेशनल इंटरेस्ट की हो। लेकिन असल पॉइंट इसमें ये बुखारी साहब कि ये सरकारी वक्त में सरकार के टैक्स के पैसे पे बैठ के उनके मुरादें हासिल करके तो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि ज़ाती फैसले, ज़ाती अनाज़ाती लड़ाई होती है। और दूसरी बात आफ्ताब साहब ने जो फरमाई जी, वो डेरा इस्माइल खान से ही गवर्नर लगा दिया। वो डेरा इस्माइल खान से क्या, वो बल्कि नेक्स्ट डोर नेबर को अगर लगा दे वफाकी हुकूमत, उसका राइट है, इस पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कदम मैं तो नहीं उसपे है। बुखारी साहब, मेरा कहने का मकसद ये था कि नीयत कि आपके पास बहुत अच्छे सीनियर किस्म के थे। आफ्ताब भाई, ये गंडापुर साहब ना, गंडापुर साहब उनके पास जाके रहते रहे हैं जब हालात कशीदा थे पीटीआई के लिए, ये उनके पास जाके उन्होंने पनाह ली हुई थी। बिल्कुल ली होगी सर, मैं कहता हूँ ली होगी। मुझे एक फिक्रा कह लेने दीजिए। जी। आफ्ताब भाई, पीपल्स पार्टी के पास केपी में कहतुल रजाल है, क्योंकि उनकी तमाम बेहतरीन लीडरशिप जो थी वो पीटीआई में ले गए थे, और उसके बाद वही लोग मिनिस्टर बने और वही लोग हुए, इसलिए पीपल्स पार्टी के पास परवेज खटक को बना देते। सोविया साहिबा पीटीआई आगे निकल गए हैं। अच्छा मैं एक बात करती हूँ, जब अली अमीन गंडापुर सिंध में थे तो मेरे ख्याल से खुर्शीद खां साहब के घर से उनको थाना जेल में आता था और उनका केयर भी है, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीपल पार्टी ने उसका केयर किया। मेरे पास भी यही है। सूबिया साहबा के जो 11 साल की आसिफ जरदारी की कैद है ना, उसकी भी जगह सबको पता है, और उनके यहाँ पे किस की ड्यूटी लगती थी वो भी सबको पता है। और हमें ये पता है कि हमारा वक्त खत्म हो गया। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।